پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 100 صفحہ نمبر 252 252۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا، ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لفظی ترجمہ بارہا سنایا جا چکا ہے، یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہ حضرت مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے، جو ہمارے پاکستان کے سرکاری اداروں میں تلاوت کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ اس ترجمے میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے، صرف ضرورت ہے تو غور و فکر کی۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان کی محنت، کوشش، جد و جہد اور سعی سے سعی بسیار کے بعد ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، اور ان میں سے 17 اور بعض نے کچھ زیادہ لکھے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا ہے، تو کاتبین قرآن صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طرح حضور اکرم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے پہلے اس دنیا میں جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، یعنی حفاظ، قراء اور مفسرین قرآن، وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن مقدس کے نزول کے بعد سب سے پہلے آپ نے عمل کیا ہے، اور آپ کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے۔ تو گویا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد اس دھرتی پر سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کرنے والے، احکامات قرآنیہ کو اپنانے والے اور ان پر عمل کرنے والے عاملین قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی ہے۔ یہ علماء محققین نے صحابہ کرام کے عمومی طور پر 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 سابقون، جنہیں مہاجرین بھی کہا گیا، اس کے بعد انصار۔ سابقون میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، یعنی جو پہلے ایمان لائے، پھر ان میں کہا کہ ایمان بھی پہلے لائے اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت بھی کی، تو وہ مہاجرین بن گئے۔ پھر جن لوگوں نے مہاجرین کو سہارا دیا، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلا درجہ، یعنی مہاجرین، پھر انصار، اور اس کے بعد تیسرا درجہ لکھا ہے کہ مہاجرین و انصار کی محنت سے، ان کی کوشش سے، ان کی دعوت سے، ان کی تبلیغ سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شامل ہیں۔ تو تینوں درجوں کے بارے میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہے، چاہے وہ پہلی صف والے ہوں، 5ویں صف والے ہوں یا 10ویں صف والے ہوں، ہیں تو میرے نبی کے مقتدی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام اور مقتدا ہیں۔ آپ رہبر اعظم ہیں، آپ محسن اعظم ہیں، آپ قائد اعظم ہیں، آپ والی اعظم ہیں، آپ مخبر اعظم ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی کیٹیگریز، کوالٹیز، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن وہ ہیں تو صحابہ۔ آسمان پر چمکتے اور دمکتے ستارے، اب ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہیں تو ستارے۔ اب ستاروں کو زمین پر کوئی نہیں لا سکتا، اور کوئی چیز ابھی ایسی نہیں جو زمین سے اڑے اور ستاروں تک پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ ان میں سے جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس پر جس کسی کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو محبت، مودت، پیار، الفت، راحت رکھی تھی، اس کی بنیاد کلمہ اسلام تھا۔ اور صحابہ کرام ایسے تھے جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں۔ تو تسبیح میں جو دانے ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، منتشر نہیں ہوتے، دانے
تسبیح میں ہوتے ہیں تب تسبیح تسبیح ہوتی ہے، اور دانوں کی قدر و قیمت تسبیح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ تسبیح میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے ان دانوں کو اکٹھا کرنے کا۔ تو اللہ نے صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاگا بنایا اور تمام صحابہ کرام کو اس تسبیح کا دانہ بنایا اور ان پھر دانوں کو اکٹھا کیا تو وہ تسبیح بن گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں تو صحابہ ستارے ہیں۔ تو کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ ستارہ زمین پر آئے، ستارہ ہمیشہ ہی آسمان پر رہے گا، اونچا رہے گا۔ تو صحابہ اللہ کے نبی کے بعد باقی ساری کائنات میں سے سب سے اونچے رہے۔ اس لیے یہاں یہی بتایا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ان میں تو اختلاف تھا، ان میں تو یہ بات تھی۔ ذرا آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 666 دیکھیے جی، پارہ نمبر ہے جی 26، سورہ الفتح۔ ہم نے غور کرنا ہے۔ اصل میں جو آپ کو دعوت دی جاتی ہے یہاں وہ غور و فکر کے لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ خود زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ اور قرآن نے خود بھی کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تم قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہاں جو فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بے شمار علامات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے شمار خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں۔ ان میں ایک آگے چل کر مثلہم فی التوراۃ کا لفظ بھی ہے، وہ مثلہم فی الانجیل کا لفظ بھی ہے۔ یعنی صحابہ کرام وہ مقتدر ہستیاں ہیں، اللہ کے وہ مقبول ترین بندے ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی کی بشارتیں تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، تو صحابہ کرام کی بشارتیں یعنی یا ان کی خوبیاں، ان کی تابعداری کا ذکر کہ وہ حضور کے کتنے شدائی اور فدائی ہوں گے، ان کا ذکر بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ صرف ایک لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، رحماء بینہم۔ دیکھو انہوں نے بھی ترجمہ لکھا ہے، اور آپس میں رحم دل تھے۔ بینہم آپس میں، رحماء تمام علماء کرام موجود ہیں، یہ جمع ہے، ہم بھی ضمیر جمع کی ہے، یہ آپس میں رحم دل تھے۔ تو جمع کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، ایک دو کی بات نہیں ہے، سب صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے، آپس میں پیار محبت کرنے والے تھے۔ کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں پیار محبت کرنے والے تھے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی کہ قرآن نے ایک لفظ کہا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے
کہ قرآن کے کسی جملے یا لفظ پر بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے. ساری